وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف کے دورہ لاہور کے حوالے سے خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سید عبدالماجد۔ سامعین، آج صبح وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف نے لاہور میں 600 بستروں پر مشتمل انڈس ہسپتال کے پہلے مرحلے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے غریب طبقوں کے لیے ٹرسٹ ہسپتالوں کا قیام مخیر حضرات کا عظیم کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو حضرات غریب اور دکھی انسانیت کے لیے ٹرسٹ ہسپتال قائم کرتے اور چلاتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تعلیم، صحت، صنعتوں اور معیشت کے دیگر شعبوں کو ترقی دینے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرتے ہوئے ایک عظیم مکالمے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا، اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے چلانا ہے، صنعت اور صحت اور تعلیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی حکومت آئے یا جائے، یہ جو ایریاز ہیں اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اور وہ ملک آگے بڑھتا رہے۔ یقین کریں کہ یہاں پر میں کوئی سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دکھی دل سے کہتا ہوں بغیر نام لیے اس حکومت کا کہ PKLI پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ جو 20 ارب روپے سے بنا اور دنیا کا، اس خطے میں نہیں، دنیا کا ایک مائع ناز ہسپتال بنا جہاں پر کڈنی اور لیور کی ٹرانسپلانٹ اور تمام ان کے جو متعلقہ جو ان کے پروسیجرز ہیں، علاج غریب آدمی کو فری بنانے کے لیے ہم نے نہ صرف اپنے دور میں مکمل کیا۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے، ان کی ٹیم نے، افسروں نے، ڈاکٹرز نے دن رات، بورڈ آف گورننس نے، وہ اپنے ڈاکٹر سعید اختر جو چیئرمین تھے، جب حکومت بدلی ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، ان کو بےعزت کیا، اور وہ عملہ جو کوئی امریکہ سے آیا تھا، کوئی یورپ سے آیا تھا، پاکستانی، عظیم پاکستانی جو ملین ڈالر کی وہاں پر تنخواہ لے رہے تھے، وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کے آئے، اپنے وہاں پر سارے رشتے توڑ کے آئے کہ ہم جائیں پاکستان، اور دکھی انسانیت، چاہے اس کا تعلق پشاور سے ہے یا کراچی سے ہے یا کوئٹہ سے ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے یا وہاڑی سے ہے یا کسی اور جگہ سے ہے، وہاں جا پر غریب لوگوں کا ہم علاج کریں۔ اور میں نے اپنے 10 سال کے دور میں 1 ارب روپے سے زیادہ پاکستان کے غریب قوم کا پیسہ جو یتیموں اور بچوں کے لیے، غریب بچوں کے لیے اور مردوں کے لیے جن کے گردہ ان کو ہونا تھا ٹرانسپلانٹ، یا جگر کا یہاں پر آپریشن ہوتا نہیں تھا، ہندوستان بھیجنا پڑا، اور اپنا زر مبادلہ دے کر ہندوستان جو ہمارا ایک ہمسایہ ملک تو ہے لیکن ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، وہاں فوراً جاتا تھا، چین ہمارا دوست جاتا تھا، میں نے اس کو بھی ریپلیس کرنے کے لیے ہسپتال بنایا، اور کئی حوالوں سے یہ ایک مایہ ناز ہسپتال تھا، وہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ کیا ہم نے 75 سال بعد بھی اپنا سبق نہیں سیکھنا اور سیاست کرتے رہنا ہے؟ اور سیاست کی نظر تو ہم نے کیا، نقصان اور بے پناہ نقصان کن کا ہوا؟ ان غریب گھرانوں کا، جن کے بچے کو اگر وہ پیوند کاری نہیں ہوئی تو وہ اپنا اگلے جہان چلا گیا، جن کا ایک کمانے والا والد، اس کا اگر کڈنی اپنا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تو وہ اگلے جہاں چلا گیا، اور اس کے 6 بچے زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے ہو گئے، کوئی ان کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں تھا، وہ اللہ کے حوالے اور ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایسا ایک نہیں، ہزاروں شاید لاکھوں خاندان ہوں گے جو ان 4 سالوں میں اس ہسپتال سے مستفید نہیں ہو سکے۔ تو یہ اتنا بڑا ہم نے جرم کیا صرف سیاست کی خاطر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ کوئی آئے کوئی جائے، اپنا آپ صحت ہو، تعلیم ہو، صنعت ہو، آپ کی زراعت ہو، آپ کی اکانومی ہو، آپ کا معاش ہو، اس کے اوپر کسی کو سیاست کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل میں سب سے بڑا خطا کار انسان ہوں، لیکن خدا کی قسم اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہمیں اپنی انا سے، ضد سے ہمیں آگے اوپر بڑھنا ہوگا، اور قوم کی خاطر، ان کروڑوں لوگوں کی بحالی اور خوشحالی کی خاطر، یتیموں اور بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، صحت اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، ڈاکٹروں اور نرسوں کو حوصلہ دینے کے لیے، سیاستدانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور علماء کرام اور ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے بیوروکریٹس، آفیشلز، انجینئرز، ایک معمار، سب کے لیے یہ ایک ہم مثال پیش کریں گے تو بات بنے گی۔ اس کے بغیر تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اشرافیہ اگر خود یہ کہے کہ جناب آپ یہ سب کچھ کریں تو ہم میں اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے تو یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اب اگر ہم نے یہ مجبوراً
ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی. دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہی ہے تیل کی اور اس کی قیمتیں, اپنا پٹرول کی اور گیس کی, اور ہم نے جناب یک مارچ کے مہینے میں اس کو قیمتوں کو گرا دیا. 3.5 سال تو ایک دھیلا نہیں کسی کو دیا, اور یک اس کو گرا دیا. ہم نے بڑی کوشش کی, مگر دل پر پتھر رکھ کر ہمیں یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں اور پھر بڑھانی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم, جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پر غریب آدمی کے اوپر یہ بوجھ پڑ رہا ہے ان کو ہم ریلیف بھی دیں. ہم نے اس کے ساتھ 2,000 روپے مہینہ ان 7 کروڑ افراد کے لیے ہم نے سبسڈی دی ہے, تیل اور اس کی پٹرول کی قیمتیں جو ان کو بوجھ پڑا ہے. اور جو بے نظیر صاحبہ انکم سپورٹ پروگرام میں ڈیٹا اویلیبل ہے, وہ بڑا شفاف ڈیٹا ہے, 90% زیادہ وہ شفاف ڈیٹا. ان کے تحت ہم 7 کروڑ عوام کو 2,000 روپے مہینہ ہم دیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس طرح ہم باقی معیشت کا پہیہ بھی تیز کریں گے. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں UAE کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا, ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ اس کے لیے محنت درکار ہے, قربانی درکار ہے, ایثار درکار ہے. اب اگر ہم اپنا کرپٹ میں پڑیں گے, کبھی جناب چینی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کبھی چینی امپورٹ ہو رہی ہے, کبھی گندم ایکسپورٹ ہو رہی ہے, کبھی گندم امپورٹ ہو رہی ہے. گیس کی وقت پہ منگوائے نہیں, جب اب گیس $3 کلو تھی, اب یونٹ تھی, آج $30 پہ جا پہنچی ہے. اس طرح قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں صف بندی سے, ایک پلاننگ سے, منصوبہ بندی سے, پھر اس کے اوپر وہ کود پڑے. جس طرح آتش نمرود میں وہ کود پڑے تھے, اسی طرح وہ حضرت ابراہیم اسی طرح وہ کود پڑے, تو پھر انشاءاللہ دنیا بنتی ہے. وگرنہ یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انشاءاللہ یہ میں دن رات سوچ رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, میں جانتا ہوں. پلانٹس کی کیپیسٹی موجود, لیکن ٹائم پر ابھی مجھے آئے اپنا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہونے والے ہیں. 3.5 سال جو ہوا, جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا, اس کا بھی کوئی حساب لینا کہ مجھ سے ہی 1.5 مہینے کا حساب لینا ہے. میں آپ سے بالکل دل کی باتیں کر رہا ہوں, اس کو بیلنس کرنا ہے. تو پھر یہی طے کیا میں نے, کل 5 گھنٹے کی میٹنگ کی, کیبنٹ کمیٹی بنائی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا, مسائل دے دے گا, ضرور دے گا انشاءاللہ. کہیں سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو کہ عام آدمی کا پنکھا چل سکے. اگر اس کا بیچارے کا اتنی شدید گرمی میں اگر اس کے پاس روزگار, مہنگائی بھی ہے, اور رات کو اس کا پنکھا بند ہوگا, وہ تو پاگل ہو جائے گا کہ بھی گرمی مار رہی ہے. تو یہ ہم سب کا, حکومت کا, آپ کا, صنعت کاروں کا, اور بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے جن کو مالز دیے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال, ہم سب کا فرض ہے. اگر ہم انشاءاللہ اس میں ہم جت جائیں گے مل کر, اور سیاست کو ایک طرف کر دیں گے, اس کو نو گو ایریا بنا دیں گے, تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کی طرح آگے جائے گا, اور پھر ہماری سپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی خصوصی رپورٹ ختم ہوئی. میزبان و پروڈیوسر سید عبد الماجد علی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.